دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بات کریں گے اور ایسے بادشاہ کے بارے میں بات کریں گے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور دنیا میں ہی جنت بنائی۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا اور جنت کیوں اور کیسے بنائی؟ کیا یہ وہ جنت اپنی زندگی میں دیکھ پایا یا نہیں، اور کیسے اللہ کا عذاب اس قوم اور بادشاہ پر آیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ ہزاروں سال قبل طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ان کے بعد ارم اور ان کے بیٹے عداس سے ایک نسل آگے بڑھی جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کی تباہی اور ہلاکت کا قصہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جو کہ سرکش اور نافرمان قوم تھی۔ اللہ پاک نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور بے تحاشا طاقت عطا کی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کا قد کم سے کم 12 گز ہوتا تھا۔ یہ اتنے طاقتور تھے کہ کئی ٹن وزن کے باریک پتھروں کو ایک ہاتھ میں اٹھا کر پھینک سکتے تھے۔ ان لوگوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوا کرتی تھی اور نہ ہی یہ لوگ بیمار ہوا کرتے تھے۔ یہ قوم پتھروں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی اور ارم نام کی بستی میں رہا کرتی تھی، جو بڑے بڑے ستونوں والی بستی تھی۔ اس قوم نے بے حد ترقی کی اور پورے یمن پر قابض ہو گئی۔ یہ بستی ان کے دادا ارم کے نام پر منسوب تھی۔ اپنی طاقت اور ذہانت کے بل بوتے پر یہ قوم دین الہی سے پھر کر سرکش اور نافرمان ہو گئی اور بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ لہٰذا اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ انہیں ہدایت کا رستہ دکھائیں اور صرف ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر یہ قوم سرکش اور نافرمان ہی رہی اور راہ پہ آنے کے بجائے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا اور انہیں بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ جب یہ قوم کسی صورت راہ پر نہ آئی تو اللہ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب انہیں شدید ترین طوفان کے سبب تباہ و برباد کر دیا۔ دوستو قوم عاد میں خاص طور پر 2 بادشاہ جلال والے تھے اور یہ دونوں بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام شدید اور چھوٹے بھائی کا نام شداد تھا۔ شداد اپنے بڑے بھائی شدید کے بعد تخت کا وارث بنا۔ شداد کے دور میں قوم عاد ایک وسیع رقبے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر اور خزانے جمع کر لیے۔ اس نے اپنی سلطنت کی رونق کو ایک کمال عروج بخشا۔ اس نے اپنی ذہانت اور طاقت کے بل بوتے پر دنیا کے کئی بادشاہوں کو اپنے ماتحت کر لیا اور اپنی سلطنت کو انتہائی طاقتور کر لیا، یہاں تک کہ کسی بادشاہ میں بھی اتنی طاقت اور جرأت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر پاتا۔ اس نے اپنی اتنی بڑی سلطنت پر کئی گورنر مقرر کر دیے جو کہ اس کے ماتحت کام کرتے تھے۔ اس تسلسل اور غلبے نے اس نے اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ ایک روز اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں، مگر حضرت ہود علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے جواب دیا، جو حکومت، دولت، شان و شوکت اور عزت مجھے اب حاصل ہے، اس سے زیادہ مجھے بھلا اللہ پاک کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا، کیونکہ جو کوئی بھی کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے یہ تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے یا دولت کے لیے کرتا ہے، پر مجھے تو یہ سب کچھ میسر ہے، تو میں کیوں کسی خدا کی عبادت کروں؟ علماء اور مسلمین نے بھی جو سابق انبیاء کے وارث تھے اسے بار بار سمجھایا اور بتایا یہ حکومت و دولت فانی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی آخرت کی نجات ہے اور اس کے ذریعے جنت کا حصول ممکن ہے۔ یہ دنیا بھر کی تمام دولت اور نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ شداد نے جب یہ سنا تو اسے بڑا تجسس ہوا اور پوچھا، مجھے بتاؤ یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور اس کی خوبیاں کیا کیا ہیں؟ ان نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے انہیں معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں۔ شداد نے جب یہ سنا تو کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسی جنت تو میں خود ہی دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے ماتحت 100 گورنروں کو بلایا اور ہر 1000 آدمیوں کے اوپر ایک کو مقرر کر دیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنی پسند سمجھا دی اور حکم دیا پوری دنیا کے ماہر تمرات کو میرے شہر یعنی عدن بھجوایا جائے۔ اس کے علاوہ اپنے ماتحت بادشاہوں کو حکم دیا کہ اپنی سلطنت میں موجود سونے اور چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر عدن بھیجے۔ یوں وہ عدن کے پہاڑ کے ساتھ ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا تھا بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی گئی کہ پانی کے قریب جا پہنچی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو ان پر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے دیواریں بنائی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی 100 گز
رکھی گئی۔ جب سورج نکلتا اور اپنی روشنی ان دیواروں پر ڈالتا تھا تو نظریں ان پر ٹھہر نہیں پاتی تھی۔ اس طرح ان دیواروں سے اس شہر کی 4 دیواری تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں سے بنا تھا اور ہر ستون میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ شہر کے درمیان ایک بڑی نہر بھی بنائی جن سے مزید چھوٹی چھوٹی نہریں نکل کر ہر محل سے گزرتی تھی اور حوض اور فوارے بھی بنائے گئے۔ ان محلوں کی دیواریں اور فرش یاقوت اور نیلم سے سجائی گئی۔ نہروں کے کنارے پر مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے اور نیلم سے ان پر موتی اور یاقوت کے طرح کے اور بھی ہیرے جواہرات بنوا کر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک اور زعفران و عنبر و گلاب سے معطر کیا گیا۔ یاقوت اور مرجان کے خوبصورت پرندے بنوا کر چاندی کی اینٹوں پر رکھ دیے جن پر پہرے دار اپنی باری پر آ کر بیٹھتے۔ اس شہر کی تعمیل مکمل ہونے کے بعد حکم دیا ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں اور نہروں میں کئی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ، کسی میں شہد و شربت جاری کیا جائے۔ بازاروں اور دکانوں کو حکم دیا کہ پردوں سے سجا دو۔ ہر پیشے اور ہنرمند افراد کو حکم دیا کہ وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور شہر میں بسنے والوں کے لیے ہر قسم کے پھل اور میوے پہنچانے کا انتظام کریں۔ یہ شہر 12 سال کی مدت میں بن کر تیار ہوا، لہٰذا شداد نے اپنے تمام دولت مند حکمرانوں کو حکم دیا کہ سب اس شہر میں آ کر آباد ہو جائیں اور اپنے لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی جانب روانہ ہوا۔ بعض علماء اور نصیحت کرنے والے لوگ بھی اس کے ساتھ تھے اور رستہ بھر وہ ان کا مذاق اڑاتا رہا اور ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور خدا کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہتے تھے۔ میری قدرت اور طاقت کا اب تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا۔ دوستو، اس زمانے میں لوگ بہت لمبی عمر کے ہوا کرتے تھے۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک زندہ رہے، لہٰذا شداد کو بھی بتایا گیا کہ وہ بھی اتنا عرصہ تک زندہ رہے گا، لہٰذا وہ اپنی اس بنائی گئی جنت میں پہنچے اور موت سے پہلے اپنی بقیہ زندگی اس میں گزارنے کے لیے بہت بے چین تھا۔ جب شداد اس شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہر کے لوگ اس کے استقبال کے لیے اس شہر کے دروازے پر اس کے منتظر تھے۔ اس پر سونے اور جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ اس کا متکبر انا انداز شان و شوکت سے چلتے ہوئے جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھنا ہی چاہا تھا کہ وہاں موجود ایک اجنبی شخص کھڑے ہوئے دکھائی دیا۔ شداد نے حیرت سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ سکوں۔ ملک الموت نے جواب دیا، مجھے حکم نہیں۔ پھر شداد نے کہا، چلو اتنی مہلت دے دو کہ گھوڑے سے نیچے اتر آؤں۔ پھر جواب ملا، اللہ کی طرف سے اس کی بھی اجازت نہیں، لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں تھا اور دوسرا چوکھٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری جس کے نتیجے میں تمام شہر اپنے عالیشان سجاوٹ اور شان و شوکت سمیت اس طرح ریت کے طوفان میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ دوستو، قرآن کریم میں اس شہر کے بارے میں کوئی یوں بیان ہوا ہے، جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر نہ تھا۔ شداد اور اس کے لشکر کی ہلاکت کے بعد وہ شہر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، مگر کبھی کبھار رات کے وقت اس شہر عدن اور اس کے لوگوں کو اس کی روشنی اور جھلک کبھی بھی نظر آ جاتی تھی جو شہر کی دیواروں کی ہے، جو اس شہروں کی دیواریں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن قلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صحابی تھے، ایک بار اتفاق سے وہاں چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ فرار ہو گیا اور اس جانب نکل گیا۔ آپ اس کی تلاش میں شہر تک جا پہنچے۔ وہاں 2 بڑے بڑے دروازے موجود تھے جو کسی شہر کے معلوم ہوتے تھے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو منظر دیکھ کر آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آنے پر آپ سوچنے لگے کہ شہر کی صورتحال ہو بہو نظر آتی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان کیا تھا، اور سوچنے لگے کیا یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اسی حالت میں وہ شہر کے مزید اندر گئے جس میں نہریں اور درخت جنت کی طرح تھے، مگر وہاں کوئی انسان نہ تھا۔ آپ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جوہرات اٹھائے اور واپس چل پڑے، یہاں تک کہ اس وقت
کے دارالخلافہ دمشق میں جا پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن قلبہ سے یہ واقعہ سننے کے بعد پوچھا کہ وہ شہر آپ نے بیداری کی حالت میں دیکھا یا خواب میں؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا بالکل بیداری کی حالت میں دیکھا، اس کی تمام نشانیاں بھی بتا دیں کہ وہ عدن کے پہاڑ سے فلاں فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت امیر معاویہ ماجرا انتہائی حیران ہوئے اور علماء کرام سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی، کیا واقعی کبھی دنیا میں ایسا کوئی شہر بسایا گیا تھا؟ جواب ملا ہاں، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، مگر اللہ نے اب اس کو لوگوں کی نظروں سے چھپا رکھا ہے۔ اور مزید بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگ کا ہوگا، اس کی گردن پر 2 تل ہوں گے اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوگا، اس شہر میں جا پہنچے گا اور اس شہر کے حضرت امیر معاویہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھی تو فرمایا یہ وہی شخص ہے۔ دوستو، یہ شاندار واقعہ لوگوں کے لیے مثال ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کی طاقت اور شان کا مقابلہ کر سکیں گے، اور طاقت کے نشے میں اتنے مغرور ہو جاتے ہیں کہ خود انہیں سمجھ نہیں آتا، پھر اللہ رب العزت انہیں اتنا بے بس اور مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم بھی نہیں رکھ پاتے۔ بے شک انسان کا مال بھی اس کے لیے فتنہ ہے۔